بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بھوکے رہنے میں 10 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، دل کی صفائی اس سے حاصل ہوتی ہے، طبیعت تیز ہوتی ہے، بصیرت بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ پیٹ بھر کر کھانے سے طبیعت میں بلادت آتی ہے اور دل کا نور جاتا رہتا ہے۔ معدے کے بخارات دماغ کو گھیر لیتے ہیں، جس کا اثر دل پر بھی پڑتا ہے کہ وہ فکر میں دوڑنے سے عاجز ہو جاتا ہے، بلکہ کم عمر بچہ اگر زیادہ کھانے لگے تو اس کا حافظہ بھی خراب ہو جاتا ہے، ذہن بھی گند ہو جاتا ہے۔ ابو سلیمان درانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھوکا رہنے کی عادت پیدا کرو، یہ نفس کو مطمئن کرتا ہے، دل کو نرم کرتا ہے اور آسمانی علوم اس سے حاصل ہوتے ہیں۔ حضرت شبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے جس دن بھوکا رہا، میں نے اپنے اندر عبرت اور حکمت کا ایک دروازہ کھلا ہوا پایا۔ اس وجہ سے حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو نصیحت ہے کہ بیٹا، جب معدہ بھر جاتا ہے تو فکر سو جاتا ہے اور حکمت گونگی ہو جاتی ہے اور اعضاء عبادت سے سست پڑ جاتے ہیں۔ ابو یزید بسطامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھوک ایک ابر ہے، جب آدمی بھوکا ہوتا ہے تو وہ ابر دل پر حکمت کی بارش کرتا ہے۔ دوسرا فائدہ، دل کا نرم ہونا ہے، جس سے ذکر وغیرہ کا اثر دل پر ہوتا ہے۔ بعض اوقات آدمی بڑی توجہ سے ذکر کرتا ہے، لیکن دل اس سے لذت حاصل نہیں کرتا اور نہ اس سے متاثر ہوتا ہے، اور جس وقت دل نرم ہوتا ہے تو ذکر بھی لذت آتی ہے، دعا اور مناجات میں بھی مزہ آتا ہے۔ ابو سلیمان درانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ عبادت میں مزہ جب آتا ہے جب میرا پیٹ بھوک کی وجہ سے کمر کو لگ جائے۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آدمی حق تعالی شانہ کے اور اپنے سینے کے درمیان ایک جھولی کھانے کی کر لیتا ہے، پھر یہ بھی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کی حلاوت بھی نصیب ہو۔ پیٹ بھرنے کو فقیر کی جھولی بھرنے سے تشبیہ دی ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ آدمی میں عاجزی مسکنت پیدا ہوتی ہے اور اکڑ مکڑ جاتی رہتی ہے۔ جو سرکشی اور اللہ تعالی شانہ سے غفلت کا سرچشمہ ہے، نفس کسی چیز سے بھی اتنا زیر نہیں ہوتا جتنا بھوکا رہنے سے ہوتا ہے، اور آدمی جب تک اپنے نفس کی ذلت اور عاجزی نہیں دیکھتا، اس وقت تک اپنے مولا کی عزت اور اس کا غلبہ نہیں دیکھ سکتا۔ آدمی کو چاہیے کہ کثرت سے بھوکا رہے تاکہ ذوق سے اپنے مولا کی طرف متوجہ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حق تعالی شانہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پیش فرمایا کہ مکہ مکرمہ کی ساری زمین سونے کی کر دی جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا
یا اللہ یہ نہیں بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن کھاؤں، تاکہ جس دن بھوکا رہوں تو صبر کروں اور تیری طرف عاجزی کروں، تجھ سے مانگوں، اور جس دن کھاؤں اس دن تیرا شکر ادا کروں۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اہل مصیبت اور فاقہ زدوں سے غفلت پیدا نہیں ہوتی۔ پیٹ بھرے آدمی کو بالکل اندازہ نہیں ہوتا کہ بھوکھوں اور محتاجوں پر کیا گزر رہی ہے۔ حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے کسی نے عرض کیا کہ زمین کے خزانے تو آپ کے قبضہ میں ہیں، پھر بھی آپ بھوکے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ خود پیٹ بھر لینے سے کہیں بھوکوں کو نہ بھول جاؤں، اور بھوکے پیاسے رہنے سے قیامت کے دن کی بھوک اور پیاس کی یاد بھی تازہ ہوتی ہے، اللہ تعالی شانہ کے عذاب کا خوف بھی پیدا ہوتا ہے، یہ بھی یاد آ جاتا ہے کہ بھوک اور پیاس کی شدت میں جہنم میں کھانا کیا ملے گا، وہ جو حلق میں اٹک جائے، اور پینے کو کیا ملے گا، جہنمیوں کے زخموں کا لہو اور پیپ۔ پانچواں فائدہ جو اصل اور اہم ہے، گناہوں سے بچنا ہے کہ پیٹ بھرنا ہی ساری شہوتوں کی جڑ ہے، اور بھوکا رہنا ہر قسم کی شہوت کو توڑتا ہے، اور آدمی کے لیے بڑی سعادت یہ ہے کہ وہ اپنے نفس پر قابو رکھے، اور بڑی بدبختی یہ ہے کہ اس کا نفس اس پر قابو پا جائے، اور جیسا کہ سرکش گھوڑے کو بھوکا رکھ کر قابو میں رکھا جا سکتا ہے، اور جب وہ خوب کھاتا پیتا رہتا ہے تو سرکش ہو جاتا ہے، اسی طرح نفس کا بھی حال ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑھاپے میں بھی اپنے بدن کی خبر گیری نہیں کرتے، کچھ طاقت اور قوت کی چیزیں کھانے کی ضرورت ہے۔ وہ فرمانے لگے کہ یہ نفس نشاط کی طرف بڑی تیزی سے چلنے والا ہے، مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں مجھے کسی گناہ کی مصیبت میں نہ پھانس دے، اس لیے میں اس کو مشقت میں ڈالے رکھوں، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے اس سے کہ وہ مجھے کسی گناہ کی ہلاکت میں ڈال دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سب سے پہلی بدعت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہوئی وہ پیٹ بھر کر کھانے کی ہے۔ جب آدمیوں کے پیٹ بھر جاتے ہیں تو ان کے نفوس دنیا کی طرف جھکنے لگتے ہیں، اور یہ فائدہ جو ذکر کیا جا رہا ہے ایک ہی فائدہ نہیں بلکہ فوائد کا خزانہ ہے۔ اس میں کم سے کم جو فائدہ ہے وہ شرمگاہ کی شہوت اور فضول باتوں کی خواہش کا چھوڑنا ہے، اس لیے کہ بھوکے آدمی کا دل فضول باتیں کرنے کو نہیں چاہا کرتا، اور اسی ایک بات کی وجہ سے آدمی غیبت سے، جھوٹ سے، فحش بات کرنے سے، چغلی وغیرہ بہت سی چیزوں سے محفوظ رہتا ہے، اور پیٹ بھرنے پر آدمی کا دل تفریحی باتوں کو چاہا کرتا ہے، اور عام طور سے ہم لوگوں کی تفریحیں
آدمیوں کی آبروؤں سے ہی ہوتی ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ زبان کی کھیتیاں ہی آدمی کو اکثر جہنم میں ڈالتی ہیں، اور شرم گاہ کی شہوت کی ہلاکت تو کسی سے بھی مخفی نہیں ہے۔ اور آدمی کا جب پیٹ بھرا ہوتا ہے تو پھر شرم گاہ پر قدرت دشوار ہو جاتی ہے، اور اللہ کے خوف سے آدمی اس پر قدرت پا بھی لے تب بھی آنکھ کا گناہ ناجائز طریقہ سے کسی عورت یا مرد کو دیکھنا تو ہو ہی جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے جیسا کہ شرم گاہ زنا کرتی ہے، اور اگر آدمی آنکھ بند کر کے اس پر بھی قدرت پا لے تب بھی جس کو دیکھا جائے گا اس کا خیال تو دل میں آتا ہی رہے گا، اور شہوت کے خیالات حق تعالی شانہ سے مناجات کی لذت کو کھو دیتے ہیں، اور بعض اوقات یہ فاسد خیالات نماز میں بھی آ جاتے ہیں۔ زبان اور شرم گاہ مثال کے طور پر ذکر کر دیے، ورنہ ساتوں اعضاء کے سارے گناہ اسی قوت سے پیدا ہوتے ہیں جو پیٹ بھرنے سے حاصل ہوئی ہے۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ کم کھانے سے نیند کم آتی ہے، کثرت سے جاگنے کی دولت نصیب ہوتی ہے، اس لیے کہ پیٹ بھر کر کھانے سے پیاس خوب لگتی ہے اور پانی پینے سے نیند خوب آتی ہے۔ مشائخ کا مقولہ ہے کہ زیادہ نہ کھاؤ ورنہ زیادہ پانی پیو گے، پھر زیادہ سوؤ گے جس کی وجہ سے زیادہ خسارہ میں رہو گے۔ آٹھواں فائدہ کم کھانے میں بدن کی صحت ہے کہ بہت سے امراض زیادہ کھانے سے ہی پیدا ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے معدہ میں اور رگوں میں اختلاط جمع ہو جاتے ہیں، جن سے طرح طرح کے امراض پیدا ہوتے ہیں، اور امراض قطع نظر اس کے کہ صحت کے منافی ہیں، عبادات سے بھی مانع ہوتے ہیں، دل کو تشویش میں ڈالتے ہیں، ذکر و فکر سے مانع ہونے کے علاوہ دوا، پرہیز حکیم، ڈاکٹر، فسد کھولنے والا، جوں ہی لگانے والا، غرض ایک لمبا چوڑا جھگڑا آدمی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، پھر ان سب چیزوں میں مشقت علیحدہ ہے، خرچ علیحدہ ہے، اور بھوکے رہنے میں ان سب آفات سے امن ہے۔ نوواں فائدہ اخراجات کی کمی ہے۔ جو شخص کم کھانے کا عادی ہوگا اس کا خرچ بھی کم ہوگا، اور زیادہ کھانے میں اخراجات بھی بڑھیں گے، جن کے حاصل کرنے کے لیے یا تو ناجائز طریقے اختیار کرنے پر مجبور ہوگا یا لوگوں سے مانگنے کی ذلت اختیار کرے گا۔ ایک حکیم کا قول ہے کہ میں اپنی اکثر ضرورتیں ترک کر دینے سے پوری کرتا ہوں، جس سے مجھے بڑی یکسوئی اور راحت رہتی ہے۔
ایک حکیم کا قول ہے کہ جب مجھے اپنے کسی ضرورت کے پورا کرنے کے لیے کسی سے قرض کی ضرورت ہوتی ہے تو میں اپنے نفس ہی سے قرض مانگ لیتا ہوں، اس کو سمجھا دیتا ہوں کہ اس کو پھر کسی وقت ادا کر دوں گا، یعنی تیری خواہش اس وقت میرے ذمہ قرض ہے، اس کو کسی دوسرے وقت پوری کر دوں گا۔ 10واں فائدہ اعصار ہمدردی اور صدقات کی کثرت کا سبب ہے۔ کم کھانے کی وجہ سے جتنا کھانا بچے گا وہ یتیموں، مساکین، غرباء پر صدقہ ہو کر قیامت میں اس کے لیے سایہ بنے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد پہلے گزر چکا ہے کہ آدمی قیامت کے دن اپنے صدقہ کے سائے کے نیچے ہوگا اور جتنا زیادہ کھائے گا وہ پخانہ بن کر کوڑی پر جمع ہوتا رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کے خزانہ میں جو جمع ہو گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کام آتا رہے گا، اور جو پخانہ ہو گیا وہ ضائع گیا۔ اس لیے اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آدمی کہتا ہے میرا مال، اس کے لیے اس کے مال میں 3 چیز کے سوا کچھ نہیں۔ ایک وہ جو صدقہ کر دیا اور ہمیشہ کے لیے اس کو محفوظ کر لیا، دوسرا وہ جو کھا لیا اور کھا کر ختم کر دیا، تیسرا وہ جو پہن کر پرانا کر دیا، اس کے علاوہ جو ہے اس کا اس میں کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل